اب الحمدللہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت، ماہر علوم عصریہ، ڈبل PhD اور ہمدرد یونیورسٹی دہلی کے پروفیسر، گولڈ میڈلسٹ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب جلوہ فرما ہیں۔ الحمدللہ حضرت کا خطاب نایاب ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ حضرت کے خطاب سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ بلا تمثیل اور بغیر وقت لیے میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور کرسی خطابت پر جلوہ فرمائیں اور ہمیں اپنے افکار و نظریات سے اپنے خطاب سے مالا مال فرمائیں۔ آئیے ذکر کی نیت سے تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آل انڈیا سنی اجتماع فیضان سرکار تاج الاولیاء، فیضان دارالعلوم امجدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صلی اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم اس دستار بندی کی محفل میں حاضر ہو پائے اور یہاں علماء کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ جن بچوں کو آج سند ملی ہے افتاء کی، عالمیت کی، فضیلت کی، حفظ کی، قرأت کی، ان سب کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو بہت مبارکباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف کو سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو یقیناً ہم سب کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام پاک کو نازل فرمایا اور جس شریعت کو اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر نافذ فرمایا، اس کو جاننے والے، اس کو دنیا میں پھیلانے والے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے اور افراد، علماء تیار ہو گئے ہیں۔ جس کو دین سے محبت ہوگی، جس کو شریعت سے محبت ہوگی، جب وہ ایک حافظ قرآن کو دیکھے گا اور ایک عالم دین کو دیکھے گا تو اس کو فطری طور پر خوشی ہوگی۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو دنیا میں بتانے والے یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو یہ فطری خوشی ہونی چاہیے، اور یہ ہوتی بھی ہے جس کو حضور سے محبت ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے عالمی مسائل، گلوبل ایشوز and their solutions in the light of Islamic Sharia، اور ان کا حل اسلامی شریعہ کی روح میں، ان کی روشنی میں۔
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ہے اپنے آپ کو سارے عالم کا رب بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام کا قانون کسی خاص علاقے یا زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اسلام کا قانون پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے ویجز، اس کے محنتانہ کو ادا کرو، آج اگر کارپوریٹ بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کو ایمپلائی سیٹسفیکشن بہت ہائی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب 1400 سال پہلے فرما دیا ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کر ملو، اگر آج لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان میں بانڈنگ زیادہ اچھی ہوگی۔ اسلام کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سے 2 مہینہ قبل ہندوستان کے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تلنگانہ میں، کہا کہ یہ جو شریعت میں شوہر کو نکاح فسخ کرنے کا، جو قاضی کو نکاح فسخ کرنے کا ادھیکار ہے، حق ہے، آج سے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اب یہ معاملہ صرف کورٹ ہی کر سکتا ہے، یعنی ہائی کورٹ کے جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے بیچ جو نکاح کا رشتہ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر کر اس نکاح کو ختم کر دے۔ جب فیصلہ ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے کہا دراصل اس فیصلے میں بھی شریعت ہی پر عمل ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے پوچھا یہ کیسے؟ میں نے کہا دنیا کے اور کسی مذہب میں یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو کوئی قاضی ختم کرے سوائے اسلام کے، تو یہ جو جوڈیشری میں نظریہ ہے یہ اسلام ہی سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آپ دور حاضر کے جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں، جو دنیا کے قانون ہیں، اس کو جتنا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کریں گے آپ کو اسلام کے قانون پر اتنا زیادہ فخر اور اطمینان ہوگا۔ بس یہ مطالعے کی بات ہے۔ اس میں ایک بات اور ہے، آج دنیا میں جن چیزوں کو پرابلمز، ایشوز، مسائل بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، ضروری ہے کہ مسلمان اس کو کرٹیکلی، تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ میں اس کی ایک ایسی مثال دوں گا جو ابھی صرف 3 ہفتے پرانی ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ صرف 3 ہفتے پرانی میڈیا میں کوریج۔ جاپان میں جو سوسائٹی فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 1.6 ہے، یعنی وہاں پر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں، سماج میں ینگر جنریشن کی تعداد بڑھ رہی نہیں ہے۔ وہ اسکیم شروع کر رہے ہیں کہ جو لوگ شادی کریں گے، بچہ پیدا کریں گے، ان کو اسکالرشپ اضافہ پیسہ ملے گا۔ رشیا میں ہے اور بعض ممالک میں ہے جن کے 4 سے زیادہ بچے ہوں گے، ان کو حکومت کی طرف سے پیسہ ملے گا۔ ہیومن ریسورس کو وہ اب پہچان رہے ہیں کہ یہ دنیا میں سمندر کے نیچے آپ کو گیس مل جائے، پیٹرول مل جائے، سونے کی کان مل جائے، لیکن اگر آپ کے پاس انسانی مواد نہیں ہے تو ان چیزوں کا کوئی یوز نہیں ہے۔ لہٰذا سماج میں، سوسائٹی میں لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب پچھلے 50 سال سے ایک جو شگوفہ دیا جا رہا تھا کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں اور اکنامی پہ بھار بنتے ہیں، اب لوگوں کی رائے آئے کہ نہیں، کم سے کم 3 بچے پیدا
سوسائٹی کی فرٹیلٹی ریٹ 2.1 سے کم ہو جائے گی تو آج جو یوروپ اور جاپان کی حالت ہے وہی جا کر ہندوستان کی حالت ہو جائے گی۔ یہ بات اگر کسی مولانا نے کہہ دی ہوتی تو اعتراض ہو جاتا، لیکن یہ بات کسی اور نے کہی تو اس کو مانا گیا۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے یہی سی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یو ہیو ٹو اڈاپٹ کریٹیکل ایویلویشن۔ ہر وہ بات جو کہی جائے اس کو تسلیم نہیں کرنی ہے، اور ہر ایک بات کہی جائے اس کا رد بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم دیا ہے، آپ اس پیرامیٹر میں اس کو ریشنلائز کیجئے اور دیکھیے۔ میں ایک اور مثال دوں گا۔ شراب آج دنیا کے تمام ممالک میں ریونیو کا سب سے بڑا سورس ہے، شراب۔ اس لیے شراب کے خلاف بہت کم جو ہے اشتہار آ رہے ہیں کہ شراب مت پیو وغیرہ وغیرہ، بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ جبکہ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کر پولیس آفیسر سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا ڈومیسٹک وائلنس کا نمبر 1 ریزن شراب ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کا نمبر 1 ریزن شراب ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے ممالک شراب کی کو برا کہنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اپنی تقریروں میں شراب کی مذمت جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے کرنا بند کر دیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو کانفیڈنس کے ساتھ بتائیں، کیونکہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں، میں 7 یا 8 مثال دوں گا اور ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ میں ایک اور مثال دوں گا، اکنامکس کی مثال دوں گا، آپ چاہیں تو اس ڈیٹا کو چیک کر سکتے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں دنیا میں امیروں اور غریبوں کے بیچ کا گیپ بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے 1% لوگوں کے پاس 1% of the population has got 40% of the global wealth۔ دنیا کے 1% لوگ دنیا کے 40% وسائل اور دولت پہ قبضہ کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ غریبی اور امیری کا جو گیپ ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے ملک عظیم ہندوستان میں ہے۔ یہاں پہ ٹاپ 10% لوگ 73% ویلتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی 10% کے پاس جب 73% ویلتھ ہے تو دنیا میں نیچے کے لوگ کیا کریں گے؟ وہ غلط کام کریں گے۔ جب ان کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ غلط کام کریں گے، وہ سٹریس میں جائیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کو اب دیکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص چوری کر کے روٹی لیتا تو کہا گیا حکمراں کی غلطی ہے، اس نے ایسا نظام کیوں نہیں قائم کیا کہ ایک غریب کو بھی روٹی ملے۔ یعنی اسلام نے حکومت گورنمنٹ کو بھی رسپانسبل بنایا ہے۔ ہم کو ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ سماج میں ایکول اپورچنٹی ملے، اور یہ سٹیٹسٹکلی پروون ہے، آکسفیم کی رپورٹ ہے کہ یہ جو غریبی اور امیری کا فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کا سب سے زیادہ جو منفی اثر ہے وہ خواتین اور ہم اقلیتوں پہ ہو رہا ہے۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے 2.5% زکوٰۃ اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں آپ کے اوپر فرض ہے دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خیرات اور صدقات اور امداد اور قرض حسن یہ سب بھی دینا ہے۔ اگر آپ اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو پراسپیرٹی آئے گی، دنیا میں سب کی ترقی ہوگی، کچھ لوگ صرف ترقی نہیں کریں گے۔ لیکن اس کو گلوبل ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہمارے کالج گوئنگ یوتھ ہے میں ان کی اٹینشن چاہوں گا۔
مسئلہ اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کو سماج کا ایک طبقہ مسئلہ سمجھتا ہے. ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے دراصل مسئلہ کیا ہے. میں اس بات کی وضاحت میں 2 مثالیں دوں گا. آج اگر لوگ بنا شادی کیے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ، کئی لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاذ اللہ ماڈرنٹی کی دلیل ہے، لیکن ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. میڈیا اس کو پرابلم نہیں بنائے گا. میڈیا پرابلم بتائے گا گلوبل وارمنگ، ہم اس پہ بھی آئیں گے. میڈیا پرابلم بتائے گا پاورٹی اینڈ ہنگر کو، ہم اس پہ بھی آئیں گے. بٹ میڈیا از نیور گوئنگ ٹو پورٹری LGBT marriages, living relationship as a problem which is crippling the society across the globe. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو یہ فکر دے کہ ہم اس چیز کو اچھا کہیں جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے، اور ہم اس چیز کو برا جانیں جس کو شریعت نے برا کہا. یہ احساس کمتری نہیں آنا چاہیے کہ ارے ہم کرتا پاجامہ پہن لیں گے تو لوگ ہم کو معاذ اللہ پچھڑا سمجھیں گے. ارے پھٹی ہوئی جینز پہننا کوئی ماڈرنٹی کی دلیل ہے؟ ٹائٹ کپڑے پہننا کوئی ماڈرنٹی کی دلیل ہے؟ انگریزی میں بات کرنا کوئی ماڈرنٹی کی دلیل ہے؟ تو آج نوبل پرائز جیتنے والے اتنے جرمن ہیں، اتنے فرینچ ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی لیکن تحقیق میں ملا ہے. ماڈرنٹی آپ کے فکر میں ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق میں ہونی چاہیے، آپ کے کردار میں ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو اس پہ غور کرنا ہے. آئیے دیکھیں کہ اس کی پرابلم کیا ہو رہی ہے. If you all are reading what is happening in the Western world, they have adopted what is called gender neutral pronouns. They are saying that we are no longer going to use he and she because it denotes masculine and feminine gender. We are going to use the word they, gender neutral pronoun. اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں نے جینڈر چینج آپریشن کرانا شروع کر دیا. ڈاکٹر ظہور صاحب آپ کو زیادہ تفصیل بتائیں گے. مرد جو ہے آپریشن کروا کے عورتوں کا جسم اختیار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں ذہنی طور پر عورت ہوں. وہ عورتوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں رننگ ریس میں، کشتی میں. اب ظاہر سی بات ہے اس میں جیت رہے ہیں، اور عورتیں پریشان ہیں کہ بھائی یہ شخص تو مرد ہے، یہ عورتوں کے ساتھ حصہ کیوں لے رہا ہے؟ تو ویسٹ میں قانون بنایا گیا ہے، آپ کا مرد ہونا جسمانی اعتبار سے ہم نہیں مانیں گے. اگر کوئی شخص جسمانی اعتبار سے مرد ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں تو اس کو عورت مانا جائے. بےہودگی کی انتہا. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سوچنا ہے. This is news which everyone can know. But what is the reason behind no? یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا. The entire program is to control population. جن سنکھیا کنٹرول، آبادی پر کنٹرول کی یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جب مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کرے گا تو پاپولیشن نہیں بڑھے گی. آپ جانیے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی صاحب آ کر کہتے ہیں آپ کی لڑکی 12 سال کی ہے، ہم اس کو ایک ٹیکہ لگانا چاہتے ہیں اور وہ ٹیکہ لگائیں گے تو اس کو آگے چل کر کینسر نہیں ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مولانا مفتی مجتبیٰ صاحب سے رابطہ کریں اور پوچھیں حضرت ایسا ایسا مسئلہ آیا ہے، آپ کی تحقیق کیا ہے. کیونکہ اب ان کے مدرسے میں صرف عالم اور مفتی نہیں، اب ان کے مدرسے میں میڈیا، پولیٹکس، بایولوجی، سائنس سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے. ان کے یہاں سے عالم دین کے ساتھ ساتھ اب مفکر پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ ضروری ہے. کیوں؟ میں مثال دے دوں. جب کووڈ کا ٹیکہ آیا بہت سا ایک موومنٹ چلا. آسٹریلیا کی سپریم کورٹ میں ابھی گوگل کر سکتے ہیں، اس ویکسین بنانے والی کمپنی نے قبول کیا کہ ہاں ہمارے ٹیکے سے خون موٹا ہو رہا ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. اٹ واز ایڈمیٹڈ. اب اسلام کی تحقیق کیا ہے؟ اس میں اسلام کا سولوشن کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے، بنا تحقیق کے تم اس کو آگے مت بڑھاؤ.
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس قبیلے اس بستی میں بسنا پسند نہیں کرتا جہاں کوئی عالم دین نہ ہو، جہاں کوئی طبیب نہ ہو۔ یہاں اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے سوسائٹی میں تم اچھے ریسرچر پیدا کرو، اچھے محقق پیدا کرو، تاکہ تم کو دوسروں کی خبروں پر اعتماد کرنے پر مجبور نہ کیا جا سکے۔ تو ایل جی بی ٹی کو دنیا پرابلم نہیں سمجھ رہی ہے۔ مفتی فیض احمد صاحب کی تقریر ہوئی ابھی الہاد کے اوپر، اس کو دنیا پرابلم نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن آپ پڑھ لیجئے پیو ریسرچ، گوگل کر سکتے ہیں، امریکہ کی بہت بڑی تحقیقی تنظیم ہے PEW پیو ریسرچ، وہ کہتی ہے دن پر دن لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور لوگ جتنا زیادہ مذہب سے بیدار ہو رہے ہیں سماج میں اتنی زیادہ برائی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب آپ کے دل میں مذہب کی تعلیم ہے تو بڑوں کو عزت دینا، چھوٹوں کو شفقت کرنا، صلہ رحمی کرنا، مدد کرنا، یہ تمام مذاہب کی تعلیمات میں مشترکہ کامن چیزیں ہیں۔ سیوسائیڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ سیوسائیڈ ریٹ دن پر دن بڑھ رہا ہے، یہ دنیا والوں کے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے پرابلم ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات سب کے لیے ہے۔ آپ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اسلام کہتا ہے نہیں، آپ کو اللہ پر، خدا پر یقین کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، اور آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی۔ ایتھزم کا بڑھنا، الہاد کا بڑھنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ اسلام نے اس کے لیے کیا کہا؟ ریسرچ کیجئے، کوئی شخص ملحد کیوں ہو جاتا ہے، ریسرچ کیجئے۔ ہمارے نوجوان بچے جو رات رات بھر بیٹھ کر انسٹاگرام پر کیا کیا پوسٹ کر رہے ہیں، ان سے ایک ہی سوال، بھائی آپ اس پروجیکٹ کو لیجئے، 4 دن ریسرچ کیجئے، why are people giving up religion? What are the main causes? بھائی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ آپ جب ریزن کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے وہ جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، جن لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا گھر کا ماحول ہے، یہ تمام چیزیں ان کو مذہب سے دور لے جا رہی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، جب تمہارے بچے 7-8 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی طرف بلائے، اور بڑے ہو جائیں تو ان کے اوپر سختی کرو۔ تم اس بات کا خیال رکھو، بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو، کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب، تمہارا دین تمہارے دوست کے دین مذہب سے متاثر ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا ملحد، بچوں کی پرورش کو لے کے پریشان ہے۔ حضرت بچہ 4-4 گھنٹے موبائل دیکھ رہا ہے، حضرت ہماری لڑکیاں میک اپ میں بہت وقت لگاتی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچئے، کیونکہ ہم نے حضور کی ایک حدیث شریف پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی توجہ دینی ہے۔ صبح 8 بجے آفس گئے، رات کو 12 بجے لوٹ کر آ رہے ہیں، معلوم نہیں بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، بچے کا دوست کیا ہے، بچہ گالی دے رہا ہے کہ کلمہ شریف سیکھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے۔ آج پوری دنیا اس کو لے کے پریشان ہے۔ اسلام میں اس کا باضابطہ نظام ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن تعلیمات کو بتایا ہے، ان تعلیمات پہ ہم غور کریں گے تو ہم پھر اس کی روشنی میں جب مسائل کو دیکھیں گے دنیا میں، تو ہم دیکھیں گے ہم نے جہاں جہاں ان چیزوں کو چھوڑا ہے وہاں وہاں وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں۔ حضور علیہ السلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کا ذکر کر دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے حتی ما ترک شیئن، یہاں تک کہ ایک شے کا علم چھوڑا نہیں۔
اب آپ دیکھیں گے قیامت کی نشانیوں میں حضور نے جو نشانیاں بتائی ہیں، اور اگر آج آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہوگا ایز اف کہ آقا علیہ السلام اس زمانے میں آج کے زمانے کو دیکھ کر فرما رہے تھے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ کیوں بتائی گئی ہیں؟ یہ تعلیمات حضور نے کیوں بتا دی؟ تاکہ ہم اس کو پڑھ کر جان کر اپنی اگلی نسلوں تک بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے جہاں دجال کا ذکر کیا وہاں فرمایا کہ اگر اس کا ظہور میرے ہی حیات طیبہ میں ہوا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد آئے تو تم لوگ اس سے مقابلہ کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے؟ قیامت حق ہے، دجال کا آنا حق ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا حق ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا حق ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا؟ تو آپ سوچیں گے یہ کیوں بتائی جا رہی ہے یہ باتیں؟ دیکھیے، لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جو سائنس پڑھتا ہے آپ اس کے سامنے اسلام کی سائنسی تعلیمات کو بتائیے، وہ حیران دنگ رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو لوہا ہے یہ دراصل آسمان سے آیا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اور آج لوہا کہاں پایا جاتا ہے؟ ارتھ کرسٹ میں۔ سائنسدان نے کیا بولا؟ when there was a big bang explosion, those masses have formed the crust of the earth۔ اب تحقیق کر لیجئے، تو اگر کوئی سائنس ہے تو ہم اس کو یہ آیت بتا کر اور سائنس کی تحقیق بتا کر اسلام کے قبول کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سائنس کا علم نہیں ہے ہم اس کو اسلام کا نظام بتا کر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں کہا گیا ایک شخص کو ایک سے زائد شادی کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن شادی کے باہر غلط تعلقات کو اسلام نے منع کیا ہے۔ آج چلے جائیے بعض مغربی ملکوں میں، آپ کو شاید حیرت ہوگی، ایسے ملک آ گئے جہاں پر بنا شادی سے بچوں کی تعداد دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو سوشل سائنس کا بچہ ہے اس کو اسلام کی سماجی تعلیمات کے ذریعے ہم اسلام کے قبول کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جب آپ اس کو بتائیں گے تو وہ انسان سائنس کا ہو، سماجیات کا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، وہ حیرت میں ہو جائے گا کہ یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی گئی جب اس کا گمان تک نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں عورتوں کے پیٹ کو چیرا جائے گا اور بچوں کو مارا جائے گا۔ لوگ بچوں کو پسند نہیں کریں گے، اس کو بوجھ سمجھیں گے۔ اب یہاں غور کیجئے، اسلام سے قبل بھی بچیوں کو ماؤں کے پیٹ میں مار دیا جاتا تھا۔ یہاں پر کہا پیٹوں کو چیرا جائے گا، یعنی یہاں کس کی تعلیمات ہو رہی ہے؟ حضور نے 1400 سال پہلے سرجری اور ابارشن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ اعتماد تھا حضور کے اوپر کہ حضور نے جو بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آج ہمارے نوجوان بچے شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کو سب سے بڑا نالج کا سورس سمجھ لیا ہے۔ دس از اندر فتنہ، a big فتنہ۔ آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفتی علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، وہ شیخ گوگل سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کس نے وہ جواب اپلوڈ کیا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے، کس نظریے کا ہے۔ چونکہ آپ کو انٹرنیٹ پہ جواب مل جا رہا ہے، یہ ہمارے نوجوان نسل کو دور لے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ گلوبل ایشوز پہ نظر رکھتے ہیں، عرب ممالک میں ایتھزم بہت بڑھ رہا ہے، الحاد۔ کیوں؟ تھیوری آف ایولیوشن، چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کو اسلامی نظریہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام معاذ اللہ انسان بندر سے بنا ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو معاذ اللہ انکار کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی تعبیرات پیش کی جا رہی ہیں کہ لوگ اسلام کے قانون سے دور ہو رہے ہیں۔ موبائل یوز کرنا، جہیز مانگنا، فیشن کرنا، یہ سب پرابلم ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ ان سب سے بڑی پریشانی ہے۔ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کے عقیدے سے باہر جا رہے ہیں، لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگ رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے نوجوان بچوں کی فکری تربیت کریں، ان کے سوالات کا جواب دیں سائنس کی روشنی سے، لاجک کی روشنی سے۔ ان کو بتائیں کہ ایک بنیادی چیز یاد رکھیں، بنیادی بات، کہا اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ہے، کہا آئیے ہر مذہب میں عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کو کمپیئر کر لیجئے۔ آپ کمپیئر کر رہے ہیں اسلام کے قانون کو جو انسان نے بنایا ہے اس کے ساتھ، آپ مذہب کے قانون کو مذہب کے ساتھ کمپیئر کیجئے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، پولوشن بہت ہو رہا تو کہا گیا ای وہیکل لاؤ، سولار پینل لاؤ، ویری گڈ۔ اب پتہ لگا وہ جو سولار سیل کی بیٹری ہے وہ اپنے آپ میں ایک سردرد بن گئی ہے، اس کو کہاں ہم کریں گے؟ پولوشن کو روکنے کے لیے آپ سولار سیل لائے تھے، سولار سیل کی بیٹری اپنے آپ میں ای ویسٹ بن گیا، اس کو ڈیکمپوز کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ انسان غلطی کر کے سیکھ رہا ہے۔ دوسری مثال دے دوں، کہا گیا جی عورتوں کو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا جائے بنا شادی کے آپ مردوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، گوگل کر لیجئے ابھی آپ۔ چنڈی گڑھ ہائی کورٹ میں ایک عرضی دی گئی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ کو بھی جو ہے رجسٹر کیا جائے۔ بھئی نکاح اور کس کو کہتے ہیں؟ نکاح اور کس کو کہتے ہیں؟ دو لوگوں کے سامنے اپنے شادی ہونے کا اعلان کر کے آپ نے رجسٹر میں لکھ دیا۔ ریزن کیا کہا جب بنا شادی کرے آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس سے مرد کے اوپر اس کی جس لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ 3-4 سال اس کے ساتھ رہ کر اس کو چھوڑ دے رہا ہے، اس سے سماج میں کرائم بڑھ رہا ہے۔ یہ اس ملک میں ہائی کورٹ مان رہا ہے جس ملک میں لیونگ ریلیشن شپ کو جائز کہا گیا ہے۔ 10 سال کے بعد احساس ہو رہا ہے۔ اسلام کے قانون کو ہم بہترین انداز میں پیش تو کر پاتے ہیں، لیکن سارا معاملہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار پر۔ حضرت مولانا وقار عزیزی صاحب ڈرگس کا ذکر کر رہے تھے، میں اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ کو سوچنا ہے کیوں ہمارے نوجوان بچے گٹکا اور ڈرگس میں مبتلا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سے وہ دور ہے، اسلام کی تعلیمات کو جاننا اور اس کو نافذ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سینٹرز بند ہو گئے۔ جن گھروں میں بچے نشے میں مبتلا ہیں ان کے ماں باپ چھپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ ہم سوسائٹی کو کیسے بتائیں کہ ہمارا بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا ہے؟ آج ضرورت ہے ناگپور شہر، کانپور میں، کشمیر میں، بنگلور میں، ممرا میں جو مسلم ڈومیننٹ علاقے ہیں وہاں پر ہم کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کریں ان کے لیے جن کو ڈرگس یا دوسرے نشے کی بیماری ہے۔ ہر زمانے میں فتنہ آتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تجسیم کا فتنہ عروج پہ تھا، جو آیات متشابہات کے ظاہر کے قائل تھے، تشبیہ کے قائل تھے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر کبیر لکھی تو اس میں مجسموں کا رد کیا۔ ہر تفسیر کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ آج جو دور ہے اس میں سائنس کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، آج جو دور ہے اس میں سائنس اور لاجک کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔
الجامعۃ الرضویہ میں مفتی مجتبیٰ صاحب کی قیادت میں بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں اگر کوئی سائنس اور لاجک کو بنیاد بنا کر اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ لہٰذا ہم کو اس مدرسے کا تعاون اپنی اگلی نسلوں کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں اتنا فتنہ نہیں ہے جو آنے والے زمانے میں ہو جائے گا۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی بار جنگ آزادی بڑے پیمانے پہ آئی، اس سے پہلے شہید ٹیپو سلطان نے دکن میں شروع کر دیا تھا، تو جس شخص کی عمر 20 سال تھی 1857 میں اور وہ 1946 میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ آزادی تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اس محنت کا جو نتیجہ تھا اس کی اگلی نسل نے دیکھا۔ میں بہت اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے، حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، سیاسی، سماجی، ملی، معاشی، لیکن ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہم کو کام کرنے اور اللہ سے مدد کرنے کی تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ہم دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ انہی مدارس کی تعاون کر کے، کیونکہ 50 سال بعد یہ جو فتنہ آج ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور میں اس کے لیے ایک حدیث شریف بہت کوٹ کرتا ہوں، اپنے ہر مجلس میں کوٹ کرتا ہوں۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گی۔ اس کو غور کیجئے اس بات کو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم اشارہ کہاں ہے؟ یعنی لوگ شریعت کے مطابق نہیں عمل کریں گے، طبیعت کے مطابق عمل کریں گے۔ جب اپنی مرضی سے چیزوں کو موڑنے لگیں گے، آج ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہا، جو چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، ان کو لوگ شرک بول دے رہے ہیں، ان کو لوگ بدعت بول رہے ہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کے لوگ جواز میں معاذ اللہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں نظام ایک قائم نہیں ہو جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے شریعت پہ عمل کریں گے، یہ دھیرے 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 یہ برائیاں آئیں گی۔ جب ہم کتاب الفتن کو پڑھیں گے، سماج کی برائیوں کو دیکھیں گے تو ہم کو احساس ہوگا۔ آج دنیا کے سامنے ایک اور بہت بڑی بیماری ہے، پریشانی ہے، ہنگر، بھوک مری۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ بیماری ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا، حضور نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اس کو کہا کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کی تعلیمات ہے کھانا کھاؤ تو انگلیاں چاٹو اور تھالی پلیٹ میں ایک چاول کا دانہ مت ڈالو۔ آپ ریسرچ کر لیجئے، آج 40% کھانا ویسٹیج ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں چلے جائیے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کو ویسٹ کر دے رہے ہیں۔ آج سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، کھانا کو ویسٹ مت کرو۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی ہنگر کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ آج کہا کہ لوگ گاڑیوں کا بہت استعمال کر رہے ہیں جس سے پولیوشن بڑھ رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہے آپ معتدل رہیے۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے، لیکن اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جذبہ دے کہ ہم کو قوم کی، امت کی، ملت کی، مدرسے کی، خانقاہوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ معتدل رہیے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو آپ ایک ہی گاڑی رکھیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ضروری نہیں کہ ہم 10 گاڑی رکھیں گے اور اس سے جو ہے کاربن ایمیشن ہوگا اور پرابلم ہوگی۔ اسلام نے ہم کو ہر چیز میں ایک معتدل راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں میں اسراف، فضول خرچی آ گئی ہے، وہ ہر جگہ ہو رہی ہے۔ تو اسلام میں ہنگر کا سلوشن ہے، اسلام میں پاورٹی کا سلوشن ہے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آج ایک پرابلم
ایک بہت اہم سنگین مسئلہ جو پوری دنیا میں ہے اور ہر مذہب ہر قوم کے لوگوں میں ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، ہر قوم کے لوگوں میں ہے، فیملی بانڈیج کا ویک ہونا۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، چاچا بھتیجے سے بات نہیں کر رہا، دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی اس لیے کہ ہم نے 2 حدیث شریف پر غور نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تم معاف کر دو، معاف کرنے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ کو اگر یہ غور کرنا ہو کہ آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیسے پتا کریں گے؟ بھائی اگر آپ کو پتہ لگنا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہے کہ نہیں، کسی حافظ صاحب کے سامنے بیٹھیں گے، پڑھتے جائیں گے، وہ سن لیں گے، بولے گا بھائی تم حافظ ہو۔ آپ کو پتہ کرنا ہے میں عالم دین، مجھے سند کیسے ملے گی، آپ ایگزام کلیئر کریں گے، عالم کی سند مل جائے گی۔ آپ ایگزام کلیئر کریں گے اور آپ مفتی کی سند مل جائے گی۔ لیکن آپ کو جب یہ پتہ کرنا ہو کہ میری روحانی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں، تو کیسے پتہ کریں گے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے۔ اس حدیث شریف پر غور کیجئے گا آپ، کیونکہ اس کا معاملہ دل سے ہے۔ جب آپ اللہ اور رسول کے واسطے آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں کہ اللہ میری طبیعت میں نہیں تھا، یہ مجھ پہ گرا ہو رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میرا نفس بڑا موٹا تھا، لیکن اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو معاف کرتا ہے اس کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے اور اس کو قیامت کے دن خوشخبری کا ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی بات کو مانتے ہوئے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب دل میں یہ مرتبہ آ جائے، سوچیں روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ اور کوئی نہیں، رات بھر تسبیح گھمائیے، کچھ نہیں ہے، یہ طریقہ دل کا معاملہ۔ تو ہم نے اگر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا، اور حضور کی ایک حدیث شریف بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں۔ فرمایا رشتہ داری تو یہ ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے ہیں۔ اگر آج آپ نے آپس میں لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن حسد ہماری دلوں میں بسا ہوا ہے۔ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کو شہرت کیسے مل گئی؟ اس کو مقبولیت کیسے مل گئی؟ ارے اللہ کے نیک بندو، ایک چیز پہ غور کرو، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ شہرت اور مقبولیت دے رہا ہے اور تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے بغض کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، کیونکہ اس کو مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اس لیے کہا گیا اولیاء اللہ سے جو جنگ کا اعلان کرتا ہے، بغض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آخری حدیث شریف بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، دولت کی خواہش اور شہرت کی خواہش یہ ایک مومن کے لیے اس طرح مضر ہے جس طرح بھیڑ کے جھنڈ پر 2 بھوکے بھیڑیوں کا حملہ کرنا۔ اس کو غور کر لیجئے۔ ہم کو کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہم کو آگے بڑھا دے گا۔ ہم کو اپنی طاقت اس میں نہیں لگانی کہ ہم کو لوگ جانیں اور ہم کو لوگ ہماری واہ واہی کریں۔ صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا، انہوں نے چپ چاپ رہ کر کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی فیس بک نہیں تھا، کوئی انسٹاگرام نہیں تھا، کوئی 1000 لائک نہیں ملتی تھی، اور اعلیٰ حضرت سال میں 2 ہی جلسہ بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج پوری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے؟ ہم اللہ کے خاطر کام کریں، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو بھی قبول کر لے گا۔ اور حضور کی اس حدیث شریف پر غور کریں
کہ ایک شخص ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل سے دو چیزوں کی خواہش نہیں نکلتی، ایک لمبی عمر کا ہو جانا اور ایک ہے دنیا میں اس کو اور مقبول ہو جانا، شہرت پا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں ان پر داڑھی منڈے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ ارے بھائی، اگر دو علماء عالم و دین میں کسی ایک مسئلے کو لے کر دو رائے ہے تو کیا ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو غلط بولیں؟ علماء، جب تک سنی علماء میں اختلاف ہے وہ بند کرنے میں علمی اختلاف ہے، رہے گا۔ پریشانی وہ ہو رہی ہے کہ وہ عام لوگ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر سماج کو توڑ رہے ہیں۔ جب تک ہم اہل سنت و جماعت سے جڑے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جو عالم دین اس سے جڑا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو ان کی کتابوں کی روشنی میں جان رہا ہے، تو آپ اس پہ اعتماد کریں اور اختلاف کو بڑھاوے نہ۔ سوشل میڈیا میں جھوٹی آئی ڈی بنا کر لوگوں میں لڑائیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا ایک بہت اچھا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آج فضل اللہ چشتی نے ایک اچھی بات کہہ دی، سوشل میڈیا پہ چلی گئی، کل فضل اللہ چشتی کی موت ہو گئی تو اس اچھی بات کو جتنے لوگ سنتے رہیں گے اس کا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہی اگر میں نے کوئی بری بات بول دی، فتنہ چھوڑ دیا اور میں کل مر گیا، تو جتنے لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا اس کا مجھے گناہ بھی ملے گا۔ لہٰذا سوشل میڈیا کی انونیمٹی کو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل پہ نظر رکھا ہے، آپ کہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور کہاں خلوص نیت سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔